ایون فیلډ ریفرنس کې مریم نواز او کیپټن صفدر نن عدالت ته وړاندې شوي دي. دا مهال د پاکستان مسلم لیگ نائب صدر مریم نواز میډیا سره خبرې کوي. راځئ چې نیغ په نیغې وګورو. السلام علیکم انکل. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا انکل. تھینک یو انکل. جی تھینک یو ویری مچ انکل. آپ کو بھی مبارک ہو. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. جی تھینک یو. اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی, 6 سال 7 سال ہو گئے, آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی, اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخرو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت دے کے نکالا ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو, جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں. کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا, اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پیناما کے لیے یہ پیناما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا, میں اس کا جواب دوں گا. تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا. ان کے جو رفقا ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کے چاہنے والے, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے, یہ کوئی قانون کی بات نہیں ہے, آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریپ سیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اس مقدمے میں آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں. آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہے, جو بھی امیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں, اور آپ یہ نہ کریں کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے. یہ آپ کی جو تعویل ہے, جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں, جو حقائق ہیں, وہ یہ نہیں سنیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, میں اس احتساب کو فیس کروں گا, میری بیٹی بھی فیس کرے گی, میری خاندان بھی فیس کرے گا, میرے بچے بھی فیس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. تو آج وہ اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں دکھا دیا. لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر, جس نے جھوٹ بولا, جس نے بہتان لگایا, جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی, آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آج کیا سوچتا ہوگا, آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہیں, میری زبان پہ تالا لگا رہا کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا, ججز کے سامنے تھا, تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, آج فیصلہ آیا, اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں, میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا, تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا, تمہیں سازشی بھی ثابت کیا. اب تم کیا کرو گے؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعویلیں لے کر آؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو, اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں. ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا. جنہوں نے ان پر الزام لگایا انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا, اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو. آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی. اور آج تم جواب دو نہ دو, تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں. مریم, پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا,
اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو سازشی کون؟ نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا، وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا، اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا، وہ بیساکھیوں پہ آیا، اس مقدمے کے تھرو آیا اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آیا، کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس کا بینیفیشری وہ ہے، اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے۔ تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ، اور حقائق کے ساتھ کروں گی، حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا۔ میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے، میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے۔ میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی، کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے، جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے، ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی، انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا، ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے، وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا، اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا، جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے، جب اس نے جو منتیں اور وہ جو اس نے کی تھی لوگوں کی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اپنے اراکین دیکھیں مجھے کسی سے معافی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز جب وہ یہ سازش کر رہے تھے تو شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جن کی ناکامی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یہ ہمیشہ لاسٹ کرے گی۔ اسی طاقت کے نشے میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ آج مجھے ججز کی بڑی مہربانی، انہوں نے انصاف کیا، لیکن مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، آسمان کی طرف سے آیا ہے، اور جب اللہ کا حکم تھا یہ فیصلہ آ گیا۔ مجھے آج وہ نواز شریف صاحب نے جو انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، تو آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ پہ ان کو سرخرو کیا۔ تو معافی کوئی مانگے نہ مانگے، یہ جو آج حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مریم صاحبہ یہ بتائیں، جو سیاسی کھیل جس سیفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس لاڈلے کو کون روکے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے، ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے۔ ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی
और आप पेट्रोल की भी बात कर रही हैं, CF कार्ड के हवाले से भी बात कर रही हैं, फिर आपने दामाद बड़ा के अच्छा हवाले से किया, आपने जिक्र में बहुत अच्छा आप किया। दूसरा वाले मुशर्रफ के हवाले से भी कह रही हैं, तो ये बताएं कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम तो ये कहती है आपके दिल में अवाम का दर्द है, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, दर्द और अब बात पीछा खत्म हो गई ना, मैंने सवाल सुन लिया। जी। अब मुझे बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाता। मैं आज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही उस दिन कौम के सामने कह दिया ये बात, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के है मेरे लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी वो अपने जो ख़ानदान का कारोबार है उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा मैं ख़ुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। दूसरी बात, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे, तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइंस निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके, एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो है वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमज़ा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़रा दोबारा घर जाके उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। आपने भी साइफर पे कहा है कि JIT कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, तो रुकावट हो रही है। नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती। जालसाजी में तयन करके उसको सज़ा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है।
اس کے بعد اب ایک منٹ، اس کے بعد اب انویسٹیگیشن کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد سزا دینی باقی ہے، وہ اس کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا حسن، آپ دوبارہ جو ہے وہ اہل ہو چکی ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو کیا اسی دور کے اندر آئندہ سال الیکشن ہے تو ہم آپ کو دیکھیں کسی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں؟ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور میری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کون سا الیکشن لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ جماعت میری فیصلہ کرے گی۔ بالکل کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحبہ شاہدرہ سے آپ کو الیکشن کی دعوت دیتے ہیں، شاہدرہ NA 123 سے آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کا سیزن چل رہا ہے۔ عمران خان کی بھی ایک ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، رانا ثناءاللہ کر چکے ہیں۔ آپ کی بھی ایک مبینہ ویڈیو ہے جو نیب لاہور میں تھی، جب آپ سے موبائل فون اور ڈیوائس پکڑا گیا تھا۔ اگر ہیکر کے ہاتھ وہ لگ گئی اور یہ سلسلہ ایسے جاری رہا تو کیا پاکستانی سیاست اس کی مشامل ہو سکتی ہے یا یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ اگر میری ویڈیو جو نیب میں انہوں نے بنائی تھی وہ، اور میں رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں تھی، یہ کمرے پہ انہوں نے 12 بجے دھاوا بولا، 15-20 لوگ تھے اور ایک نے اسی طرح موبائل پکڑا ہوا تھا، وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو اگر تو وہ یہ موبائل ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کے لیے شرم کی اور ناموشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آپ خاتون جو کہ آپ کے پاس قیدی ہے، قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بھلے وہ معصوم ہو، انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، پولیٹیکل قیدی، اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے کمرے پہ رات کو دھاوا بولا، آپ نے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کریں گے۔ کریں ریلیز، ذرا دنیا بھی دیکھے کہ آپ نے قید میں، جو مریم نواز نے اپنے منہ سے آج تک نہیں کہا، کیونکہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتی، میں عورت کارڈ پلے نہیں کرتی، اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا۔ دوسری بات جب وہ ویڈیو بن رہی تھی وہ نیب کا اپنا دیا ہوا تھا، نیب نے خود آپ کو دیا؟ جی، نیب کے اپنے لوگوں نے مجھے گھر پہ بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ لا کے دیتے تھے، بات کراتے تھے اور لے جاتے تھے، لیکن ان میں وہ 1-2 شخص شامل تھے، پورے لوگ نہیں تھے، تو تبھی تو وہ اس پہ چپ کر گئے، ورنہ اگر میرے سے نکلا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دوسرا بھی ایک سوال آپ نے کیا، کون سا؟ کنڈیم کرنا چاہیے، آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے، پاکستانی سیاست اس کی متحمل ہو سکتی ہے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے 2 آڈیوز کو اور ویڈیوز کو کمپیئر کیا نا، مسلم لیگ نون کی کیا آڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وزیر اعظم کی کیا آڈیوز، میری کیا آڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ہماری بھلے خفیہ آڈیو ریلیز کریں یا میڈیا کے سامنے کی بات کریں یا ہماری آپس کی خاندانی گفتگو لیں یا پرائیویٹ جو کانورسیشنز ہے وہ لیں، مسلم لیگ نون کی جو بھی آڈیو باہر آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ملک کے ہمدرد ہیں، یہ قانون کا احترام کرتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ اور آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں، ان کی جو آڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آڈیوز، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے، میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن جو غداری کا مرتکب ہوا ہے، آپ نے اس انسان کو، اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی۔ تو آڈیوز میں جو فرق ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے۔ میڈم، ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے، کیا اس کے خلاف آپ کی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کس چیز کی اپیل؟ اپیل تو نیب کو کرنی چاہیے کہ ہمارا مقدمہ پٹ گیا، میں کیا اپیل کروں بھائی؟ اور دوسری ایک منٹ، اور دوسری بات یہ اور دوسری بات یہ کہ میں 6-7 سال ہو گئے ہیں مجھے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے، تو ابھی آپ کا دل نہیں بھرا متی اللہ جان صاحب؟ بہت بہت عمران خان صاحب نے کہا، آپ سے ویسے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی IT بیسڈ جو ہے کمپنی ہے جس کا فرنٹ پہ ٹیلی ویژن چینل ہے، قائدہ محترمہ ایک فوٹو دے۔ اس سوال کا جواب دیں۔ نہیں، 1 منٹ، یہ بات کوئی IT کمپنی ہے؟ حسن 1 منٹ ٹھہرو، کوئی IT کمپنی نہیں ہے، یہ عمران خان ہے، اس کا کوچ ہے، اس کے ساتھ 1-2 چینلز ہیں، یہ انہی کا نیکسس ہے۔ بہت شکریہ۔